अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज दो बड़ी खबरों के साथ आपके पास हूं। पहली खबर तो ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हो गई है, मगर अभी भी खबर आई है कि लोधरा से जो पीटीआई की उम्मीदवार थी खातून इफ़त सुमरो साहिबा, उन्होंने जी जहांगीर तरीन के हक़ में बैठने का फ़ैसला कर लिया है। और इतनी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि पीटीआई एक दूसरे को कह रहे हैं, पीटीआई की तरफ से कॉल आई है कि आप नून लीग के उम्मीदवार सिद्दीक बलोच को वोट दे दें। तो ये बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। दूसरी तरफ नून लीग अपनी कैंपेन ख़त्म कर चुकी है कसूर में जलसे के बाद, और नून लीग के जो बड़े रहनुमा हैं वो उक़ाब को वोट देने जा रहे हैं। नवाज शरीफ समेत कोई भी शेर को वोट नहीं देगा। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ मैं आज आपको एक इंतहाई दिलचस्प बात बताने जा रहा हूँ कि यूएई ने कैसे अपनी गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी को ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। वहाँ पर जी हाँ, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी, आप इमेजिन करें एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ पर गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी ना हो, अफसर शाही ना हो, रेड टेपिज़म ना हो, रेड रिबन ना हो, और आपको सहूलत से काम आपके खुद बहुत हो जाएं। आपको ज़रूरत ही ना पड़े किसी अफसर की, किसी मुलाजिम की, किसी क्लर्क की मिन्नतें करने की। ऐसा होने जा रहा है, ऐसा ख्वाब पूरा होने जा रहा है यूएई में। ये कैसे उन्होंने मिरेकल किया, इस बारे में भी आपको बताऊंगा। कुछ सियासी बातें, कुछ ये बहुत ही दिलचस्प बात जो यूएई के हवाले से है। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो मैं आपको यूएई के हवाले से बताता हूँ। यूएई का ये इनिशिएटिव जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनने जा रहा है। ज़ीरो गवर्नमेंट इनिशिएटिव 1 फरवरी को उनकी तरफ से इफ्तिताह किया गया है, और एक ज़ीरो गवर्नमेंट का एक सेमिनार भी हुआ बहुत बड़ा, जिसमें शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम जो कि नायब सदर हैं यूएई के और रूलर ऑफ दुबई भी हैं, इन्होंने उसका इनिशिएटिव इफ्तिताह किया। 300 ग्लोबल लीडर्स आए थे, सारी दुनिया से माहिरीन ने आकर इनको मशवरे दिए और उसमें बताया कि गवर्नेंस बेहतर कैसे की जा सकती है। उस हवाले से इन्होंने अब इनिशिएटिव लिया है कि गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी को ख़त्म करना है, और जनाब आपके दहलीज़ पर आपकी सर्विसेज पहुंचाई जाएंगी। मेरी वहाँ पर यूएई में लोगों से बात भी हुई है। मेरे एक दोस्त हैं आमिर, जर्नलिस्ट हैं वहाँ पर, यहाँ पर इस्लामाबाद में होते थे, अब दुबई में होते हैं, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस भी बताए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जनाब ये जो सर्विस ख़त्म होने जा रही है, इसके तहत अब इनका इनिशिएटिव है कि ये साल के अंदर अंदर काफ़ी हद तक ये कर लेंगे। उसके बाद ये एक प्रोग्राम शुरू कर दिया है उन्होंने 1 फरवरी से। 2000 के करीब गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर्स हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं, और उनकी जगह पर ऑनलाइन आप कर सकते हैं। मसलन आपको कोई चीज़ चाहिए, शनाख्ती कार्ड चाहिए, गैस का कनेक्शन लगवाना है, बिल का कनेक्शन लगवाना है, बिल पे करना है, ज़मीन ट्रांसफ़र करनी है, ज़मीन लेनी है। नए गवर्नमेंट के साथ आपके 100 काम होते हैं। पाकिस्तान में तो निकाह नामा ही टेस्ट करवाना इतना बड़ा मसला बन जाता है। निकाह नामा टेस्ट करवाना है, बर्थ सर्टिफिकेट लेना है, सेक्रेटरी से फॉर्म बे लेना है, नादरा से कोई चीज़ लेनी है, उनके किसी डिपार्टमेंट से कोई काम करना है, आपको ज़ीरो गवर्नेंस मिलेगी। आप घर बैठे आप बटन दबाएंगे, ऐप्स होंगी, आप कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी सहूलत है कि आप ये अंदाज़ा करें। कोई पटवारी नहीं होगा बीच में, कोई बीच में कोई अफसर नहीं खड़ा हो जाएगा, कोई वापडा वाला अफसर नहीं होगा, कोई एहलकार नहीं आ जाएगा एस्को वाला या किसी पेस्को वाला या लेस्को वाला जी के मीटर लगवाने 20,000 रुपये मैं लूँगा। मीटर की कीमत होगी 5,000, आप 20,000 देंगे तो लगेगा 20,000। खैर अब कम बता दिए, ये पुराना रेट है। नए रेट तो 40,000, 50,000, 60,000। आपने सोलर लगवाना है, आपको 50,000 रुपये सिर्फ मीटर लगवाने की रिश्वत देनी पड़ती है। वो जनाब जब मिडल मैन ख़त्म होता है तो रिश्वत ख़त्म हो जाती है। उन्होंने जनाब पूरी दुनिया से माहिरीन बुलवाए, उनसे मशवरे लिए, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं बड़े बड़े होटल्स में, और मशवरे लेते हैं, और उन मशवरों पर अमल भी होता है। दिन रात लगी हुई है गवर्नमेंट के जी गवर्नेंस कैसे इम्प्रूव हो। इस जगह पर भी जब ये ख़िताब किया, इसमें उन्होंने कहा कि हमारी ये टारगेट है सर्विस डिलीवरी को इतना बेहतर कर दिया जाए कि दुनिया की बेस्ट सर्विस डिलीवरी हो। तो सोचें, इमेजिन करें एक ऐसी दुनिया जिसमें ब्यूरोक्रेसी ना हो। तो हमारे दोस्त बताते हैं कि वहाँ पर जो उनको बिल पे करने होते हैं, ऐप्स बनी हुई हर चीज़ की, मिनटों में बिल पे हो जाते हैं। वो कहते हैं जी एक दफ़ा किसी बैंक से या किसी दफ्तर से शिकायत पैदा हुई, कोरियर सर्विस से शिकायत पैदा हुई, उन्होंने जनाब वो शिकायत दर्ज करवाई। 48 घंटों का टाइम होता है कि उसमें शिकायत रिजॉल्व की जाए। नहीं करेंगे तो फिर आप उनके ख़िलाफ़ जा सकते हैं। वो कहते हैं 48 घंटों में रिजॉल्व हुई। कभी हो ही नहीं सकता कि गवर्नमेंट आपको प्रॉमिस करे किसी चीज़ का और वो आपको डिलीवर ना हो, कोई चीज़ का वो किया जाए, कोई सर्विस डिलीवर करनी हो और वो आपको डिलीवर ना हो। हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है। यही वजह है कि दुबई और यूएई इस वक्त दुनिया की इन्वेस्टर्स का, दुनिया के प्रोफेशनल्स का हब बन चुका है। मेरे अपनी फैमिली के कई लोग हैं जो दुबई का वो गोल्डन वीज़ा लेकर वहाँ जाके बाद हो रहे हैं, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर से इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, और वो वहाँ पर उनको ऑफ़र दे रहे हैं कि अगर आपकी एक सर्टन इनकम है तो आप वर्क फ्रॉम होम यहाँ से कर सकते हैं, और आप दुबई में बैठे हैं, दुबई का आप कार्ड ले लें,
اماراتائزیشن کچھ اس طرح کی چیز ہوتی ہے, وہ آپ کو کارڈ مل جاتا ہے, آپ کو وہاں پہ اقامہ مل جاتا ہے, آپ وہیں پہ قیام کریں, وہیں پہ آفس کھولیں, وہاں سے رہ کے پوری دنیا کی کمپنیز کے لیے کام کریں. تو اس طرح ہوتا ہے جناب کام, اس طرح ہوتی ہے گورنمنٹ کی سروس ڈلیوری. ہمارے یہاں اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں جمہوریت ہے, پرسوں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اور ہمارے ہاں سروس ڈلیوری کا یہ حال ہے کہ پٹواری سے لے کے گیس کے کنیکشن سے لے کے بجلی کے کنیکشن تک ہر جگہ خوار ہونا پڑتا ہے. اور تو اور بینکس جو پرائیویٹ ہیں وہاں پر ہماری سنوائی نہیں ہوتی, اور وہاں پر کس کس طرح کے مسائل ہوتے ہیں, اس طرح کے کوئی مسائل وہاں نہیں ہوتے. اور پھر جناب بہترین کام ہونے جا رہا ہے کہ جی گورننس کو بالکل ہی وہ کرنے جا رہے ہیں, بیوروکریسی سے آزاد کرنے جا رہے ہیں. اور یہ ایسی سہولت ہے کہ ہمیں خواب نظر آتا ہے. تو ایک پڑوسی ملک, ایک مسلم ملک نے یہ کام کر کے دکھایا اور ہم سے نہیں ہو پا رہا. چلیں اب امید کرتے ہیں کہ نئی گورنمنٹ آ کے کوئی اس بارے میں سوچے گی. نئی گورنمنٹس کا کیا حال ہے کہ جناب آج اخبارات میں نون لیگ کی طرف سے ایک اشتہار چھپا ہے کہ جی نواز شریف وزیر اعظم, یعنی کہ وہ خبر کے انداز میں چھپا ہے. تو ہمیں جو جرنلزم میں پڑھایا جاتا تھا کہ باؤنڈریز ہوتی ہیں, ایڈیٹوریل جو کنٹینٹ ہوتا ہے, جو خبر ہوتی ہے, جو اور چیزیں ہوتی ہیں ان کو الگ ہونا چاہیے. جو ویڈیوز یا تصاویر ہوتی ہیں جو نیوز سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں ان کو, اور اشتہار کو یا اوپینین کو بالکل الگ الگ لائنز لینی چاہیے, اور واضح ہونا چاہیے عوام کے لیے کہ یہ خبر ہے اور یہ جی اشتہار ہے. مگر آج وہ باؤنڈریز بلر ہوئی ہیں. پاکستان بھر کے میڈیا کو اشتہار دیا گیا, جس میں اشتہار باقی پارٹیوں نے بھی دیا. اشتہار دینا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن میڈیا سے میرا سوال ہے کہ کیا یہ جائز کام تھا کہ آپ جناب فرنٹ پیج پہ اپنی خبروں کو کمپرومائز کر کے اشتہار لگائیں, اور اس اشتہار میں خبر کے انداز میں خبر دیں. اشتہار لگانا بھی کوئی نہیں, کل پرسوں بلاول بھٹو کا اشتہار تھا, اس سے پہلے پی ٹی آئی کے جناب ہم مصروف تھے 100 دنوں میں, وہ اشتہار چلے تھے, پورا صفحہ خالی ہوتا تھا, ہم مصروف ہیں ہوتا تھا, اور جناب وہ ایک 100 دن لکھا ہوتا, 100 کا نشان لگا ہوتا, کوئی مصروف نہیں تھے, کچھ کام نہیں ہوا تھا, پھر بھی وہ اشتہار لگے تھے. تو یہ اس ہمام میں سارے ہی ماشاءاللہ وہ ہیں, وہ آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اخباروں کی بھی ایڈیٹوریل پالیسی کا ہے کہ بھائی آپ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں, یہ تو نہیں کرنا چاہیے نا. آپ اشتہار کو اشتہار رہنے تو دیں. آپ نے خبری ہیڈ لائن دی, اس کی شہ سرخی دی, اس کے اندر لگایا کہ عوام نے فیصلہ سنا, نواز شریف وزیر اعظم عوام نے فیصلہ سنا دیا, نیچے تصویریں لگی ہیں, نواز شریف صاحب لگے ہوئے ہیں, جلسے لگے ہوئے ہیں. تو یہ اشتہار دی ہے. بات یہ ہے کہ اور سوشل میڈیا پہ بحث چھڑ گئی ہے کہ جی یہ کون سا جرنلزم ہے. نون لیگ پہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ جی یہ 9 فروری کے اخبارات میں یہ خبر آنی چاہیے تھی, یہ آج تو 6 فروری, ابھی تو الیکشن ہی نہیں ہوا, تو آپ نے کیسے کہہ دیا. نون لیگ کی بات یہ ہے, میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی شعر ہے, شوکت ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا, ہم رہ گئے ہمارا زمانہ گزر گیا. تو نون لیگ کی بات یہ ہے کہ وہ اخبارات پر اشتہارات دے کر وہ سمجھتے ہیں کہ رائے عامہ کو کچھ تبدیل کیا جا سکتا ہے یا اپنی فیور میں کیا جا سکتا ہے. یہ پرانے دور کی باتیں ہیں, یہ 80s میں 90s میں تو ہو سکتا تھا. آج کل سوشل میڈیا ہے, صبح سے یہ پوسٹ مارٹم سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے کہ جی یہ کیا کیمپین ہے, یہ کیا اشتہارات ہیں. اخبارات کو اشتہارات دے کے اخبارات کی ریڈرشپ معذرت کے ساتھ بہت زیادہ کم ہو چکی ہے. ہم صحافیوں میں سے کئی لوگ اخبارات نہیں پڑھتے, تو عام لوگ کہاں پڑھتے ہوں گے. آپ دیکھیں اس دور کے بچے پڑھ رہے ہیں, اس دور کے نوجوان پڑھ رہے ہیں. تو اب یہ اگر نہیں پڑھنے کا کلچر بن رہا تو آپ اس طرف فوکس کیے ہوئے ہیں, جبکہ پوری دنیا میں باقی چیزیں, باقی پارٹیز, آپ پی ٹی آئی کو دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہے, ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, ٹک ٹاک پہ, اور وہاں پہ اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں, اپنا بیانیہ بھیج رہے ہیں, سچا یا جھوٹا. تو جناب یہ اس دور میں واپس آتے اور یہ دور کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اپنے سوشل میڈیا کو بہتر کرتے. بہرحال انہوں نے اخبار میں اشتہار دیا اور ایک طوفان مچا ہوا ہے. مجھے تو اپنے اخبار کے مالکان سے یہ سوال ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی انڈسٹری مشکلات کا شکار ہے اور آپ کو اشتہارات کی ضرورت ہے, ہم کچھ نہیں کہتے, اشتہارات پہ چلتا ہے. ادروائز کیا کرے گا اخبار, اگر اشتہار نہیں لے گا تو اخبار یا تو بند ہو جائے گا یا پھر کسی نہ کسی پاور گروپ کے انڈر کام کرے گا. تو اشتہار لینا ایک جائز کام ہے, پوری دنیا میں لیا جاتا ہے, لیکن اس کی باؤنڈریز کو بلر نہیں ہونا چاہیے, اس باؤنڈریز کو واضح ہونا چاہیے. یہ بات تھی. ایک تیسری خبر جناب جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ عفت طاہرہ جو پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ ہیں, انہوں نے جناب NA 155 لودھراں سے جہانگیر ترین صاحب جو کہ پاکستان کے امیر ترین افراد میں شامل ہوتے ہیں ان کے حق میں دستبردار ہو گئی ہیں. پی ٹی آئی اس پر آگ بگولا ہے اور بہت احتجاج ہو رہا ہے, یعنی کہ احتجاج سے مراد سوشل میڈیا پہ تو خاص طور پہ بہت احتجاج ہو رہا ہے, اور وہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ کیوں بیٹھی ہیں. کل پرسوں سے یہ خبر چل رہی تھی کہ وہ غائب ہیں, اغوا کر لیے گئے ہیں. علی ترین آئے جہانگیر ترین صاحب کے بیٹے, انہوں نے کہا جی کوئی یہ فیک نیوز ہے, کوئی اغوا نہیں ہوئی, افواہیں ہیں. آج عفت طاہرہ صاحبہ کی ایک ویڈیو آ گئی, اس میں ملاقات بھی نظر آ رہی ہے جس میں وہ جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات کر رہی ہیں عفت صاحبہ, اور اس کے بعد ایک ویڈیو بھی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں ان کے حق میں بیٹھنے کا اعلان کرتی ہوں. میرا مقابلہ نون لیگ کے جو امیدوار تھے صدیق بلوچ ان کے ساتھ تھا, میں نے سیاست بھی ادھر سے شروع کی تھی, تو میں ان کے خلاف
جہانگیر ترین صاحب کی حمایت میں بیٹھ رہی ہوں. اب لوگ اس پہ شک کر رہے ہیں کہ جی ترین صاحب کا پیسہ چلا، چمک چلی. یہ وہی پیسہ ہے ناظرین جو کہ جہازوں پر پی ٹی آئی کے لیے چلتا تھا، یہی پیسہ اب یہاں چلا ہے. تو اب اعتراض ہو رہا ہے. تو بہرحال پیسہ چلا ہے. کیا ہوا ہے کہ وہ بیٹھ گئیں؟ اس سے پہلے ایک امیدوار بھی بیٹھ چکے ہیں، اقبال شاہ جو تحریک انصاف کے امیدوار تھے، وہ بھی ان کے حق میں بیٹھ چکے ہیں. تو عجیب اتفاق نہیں ہے کہ ان کے حق میں لوگ بیٹھتے جا رہے ہیں. اب وہاں پر پی ٹی آئی کے جو حمایتی ہیں اور جو ورکرز ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ لوگ اس مقابلے کو خالی نہ جانے دیں. جہانگیر ترین سے بدلہ اس طرح لیا جائے کہ نون لیگ کے امیدوار کو کامیاب کیا جائے. نون لیگ کے صدیق بلوچ کو کال کی گئی ہے اور پی ٹی آئی حیرت انگیز طور پر پی ٹی آئی کی طرف سے مطالبہ آ رہا ہے اور پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ووٹ دیں گے. تو کس کو دیں گے جی؟ نون لیگ کے امیدوار کو ووٹ دیں گے جی، کیونکہ جہانگیر ترین کو نہیں کامیاب ہونے دینا. جہانگیر ترین وہی جو کہ پارٹی کے وائس چیئرمین رہے ہیں، عمران خان کے قریبی ساتھی رہے ہیں، ایک دور میں ان کے اے ٹی ایم بھی رہے ہیں، ان کا جہاز بھی استعمال ہوتا تھا انہیں. تو وہ اب مخالف ہوئے ہیں. تو جناب آج وہ ان کے مخالفت میں اتنی مخالفت ہے کہ جو بیسک آپ کے اپوننٹ ہیں نون لیگ، اس کے حامی کو ووٹ دینا قبول ہے، جہانگیر ترین کو ووٹ دینا قبول نہیں ہے. تو حیرت انگیز طور پہ اب وہ جناب ان کو ووٹ دیں گے. ایک اور اسی طرح کی دلچسپ بات کہ شریف فیملی جناب شیر کو ووٹ نہیں دے رہی. یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ شریف فیملی ہو کے شیر کو ووٹ نہیں دے رہی، تو آخر وہ کس کو ووٹ دیں گے؟ دوسروں کو کہہ رہے ہیں شیر کو ووٹ دیں اور نون لیگ جیتے. آج بہرحال ان کا جلسہ بڑا تھا قصور کا، اور میاں صاحب پوری فارم میں نظر آئے. پہلے خطاب کیا جناب مریم نواز صاحبہ نے، پھر شہباز شریف نے، پھر میاں صاحب نے، اور میاں صاحب نے پھر وہ یوتھ ڈیٹیکٹر جو لگا رکھا ہے نا اپنے پیچھے، وہ ہاتھ لگا کے کہتے ہیں یوتھ ہے. نہیں یہ یوتھ نہیں ہے. وہ یوتھ ڈیٹیکٹر کا استعمال کیا اور کہا یہ سفید داڑھی والا یوتھ ہے، میں بھی یوتھ ہوں. بڑے اچھے موڈ میں لگ رہے تھے کیونکہ جلسہ بڑا سکسیزفل رہا اور ان کو لگ رہا ہے کہ جی پاکستان کو نواز دو، میڈیا کو نواز دو، سب کو نواز دو. وہ نواز دو کے نعرے لگ رہے تھے تو وہ خوش ہو رہے تھے. تو جناب نواز دو جو سب کو کہہ رہے ہیں، وہ اپنے خود ووٹ جناب عقاب کو دینے جا رہے ہیں. عقاب کا انتخابی نشان اون چودھری کا لاہور کے اس حلقے میں ہے جہاں پہ نواز شریف کا ووٹ ہے، شہباز شریف کا ووٹ ہے، حمزہ شہباز کا ووٹ ہے. تو تینوں لوگ جناب عقاب کو ووٹ دیں گے، باقی دنیا کو شیر کی ترغیب دیتے ہوئے. الیکشن 2 دن کی دوری پہ، آپ دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے آج کا سچ.